بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. وفی اللہ رب العزت کا بے پا لطف و کرم و احسان کہ جس رب رحیم رب کریم کی عنایت کے صدقہ سے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ رحمت و برکات والی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا احسان ہے کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان کی بہاروں کی دولت نصیب ہوئی، رب کی قربت اور معیت کی خیر، قلب و روح اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور جسم و روح کے امتزاج کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور نظامی اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب کے صدقے رب کی قربت اور اس کی رحمت کی خیر پانے کا موقع عطا فرمایا ہے. آج کا مضمون 10 ربیع الثانی ہے، جمادی الثانی 10 اور 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال و وفات. اس مناسبت کے ساتھ میں نے چاہا کہ یہ جو 3 جمعے اللہ نے چاہا یا 4 یا 3 کم از کم، ان جمعوں کے اندر پہلا آج کا جمعہ ہم شان صحابیت، شان صحابہ کہ صحابہ کا اپنا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے صحابہ کی شان کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو کس طرح سے رحمت سے منور کیا ہے. ہم اس پر اپنی گفتگو کو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کو اپنے موضوع بنایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور آغاز اپنے محبوب کے اسم باصفات سے کیا. یہ قرآن کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے اسم مبارک کے ساتھ آیت کا آغاز فرمایا ہے. ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیغام رسالت کے آخری پیغمبر ہیں،
جن پہ رسالت و نبوت اور محبوبیت کا اختتام ہو گیا. رب کریم نے جس رسالت کا اجرا کیا، اجرائے نبوت میں حضور اول ہے. بتا ہوئی حضور کے اس کہ محمد کون سی ذات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پہ رب باری تعالیٰ فرماتا ہے جس کی تعریف، حمد، ثنا، توصیف، جس کے کمالات کا اظہار، جس کے اوصاف کا اظہار کبھی بھی ختم نہ ہو، یعنی جس کی صفات و تعریفات اور جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، اور جس کی تعریف میں مبالغہ ہی مبالغہ ہے، یعنی تعریفات و حسن و جمال و کمال وہ ظاہری حسن کی ہو یا باطنی حسن کی، وہ صفات بشریت کی ہو یا صفات نورانیت کی، وہ کمالات کی بات ہو یا جمالیات کی، وہ محبوب کے اخلاق کی بات ہو یا کردار کی، وہ محبوب کی صداقت کی بات ہو یا دیانت کی، وہ محبوب کی معرفت کی بات ہو یا شریعت کی، وہ محبوب کے ظاہری علوم اور حسن کی بات ہو یا باطن کے اس بحر بے قرار کے معرفت حسن کے سمندر کی. رب نے کہا میرا مصطفیٰ ہر حال میں محمد ہے، جس کی تعریفات، جس کی تعریف ختم نہ ہو، وہ ہے ہی محمد. اور پھر اس پر تاج یہ ہے رسول اللہ. تعریفوں کے ساتھ، توصیفات کے ساتھ مقام یہ ہے وہ کسی اور کا نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے. محمد کہہ کر محبوبیت بتا دی اور رسول اللہ کہہ کر اپنے بارگاہ میں مصطفیٰ کی مقربیت بتا دی. اپنے رسالات، اپنے پیغامبر کے لیے جس کو چنا. اب اس شان کے ساتھ رب نے آگے کہا، اب اگلی بات فرمائی. اب یہاں پر ایک اور بات، رب نے یہاں بھی یا محمد نہیں فرمایا، یعنی یا کے صیغہ کے ساتھ نہیں کلام کیا، صرف حضور کے اسم گرامی. ایسے لگتا ہے جیسے آپ معنی کو سمجھیں نا، ترجمہ کیا ہے، جیسے حضور نے، رب نے اپنے محبوب کے اسم بامسمہ کے صفات کریمہ اور شان رحیمہ کا ذکر حسین و دلبر و اجمل و اکمل و احسن و ارفع و ازکا و اصفا و اعلیٰ کیا ہے. ایسے کیا ہے اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ. اب آگے کہا اور جو ان کی معیت والے ہیں. محبوب، اس کا ترجمہ عاشق کرتے ہیں محبوب وہ جو تیری جھوک والے ہیں، جو تیری جھوک کے آسے پاسے پھرتے ہیں، تو تیری جھوک والے ہیں. معہو حبیب وہ جو تیرے ساتھ والے ہیں، تیری معیت والے ہیں. حبیب میں ان سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ تو میرا محبوب ہے اور وہ بھی تجھے اپنا محبوب رکھتے ہیں. کیونکہ محبت میں اشتراک آ گیا ہے، اس لیے حبیب ہمیں وہ بھی پیارے لگتے ہیں. والذین معہ کہہ کر رب باری تعالیٰ نے ان کی مقربیت کا، ان کی شان کا اور ان کے لطف و اکرام کا ذکر کر کے بتایا حبیب صرف تیری نہیں، یہ جو تیری جھوک کے آسے پاسے نہیں پھرتے، یہ تیری صحبت میں بیٹھنا، تجھے تکنا، تجھے غور سے گھنٹوں تکتے رہنا، اور تک کر بھی جن کا تجھے تیرا تکنا اور ان کا تکنا، اور وہ جب تجھے تکتے ہیں تو گھنٹوں بھی تکتے رہے تو ان کا دل نہیں بھرتا تجھے تک کر. یہ جو ادائے محبت ان میں سرایت کر گئی ہے، جو ادائے محبت و اطاعت کے پہلے پیکر بن گئے. والذین معہ حبیب یہ جو تیرے ساتھ والے ہیں، تیری معیت والے ہیں، میں ان کی شان بتاتا ہوں. اشداء علی الکفار، بات اگر کفر و حق کی آ جائے، کفر و اسلام کی آ جائے حبیب پھر یہ رشتوں کا خیال نہیں کرتے. دیکھتے نہیں حبیب بدر کے میدان میں حذیفہ
حضرت حذیفہ کے سامنے سب سے پہلے بار میں ہی شیبہ، عتبہ، ولید قتل ہوئے. تینوں بالترتیب باپ، چچا اور بھائی تھے، قتل ہوئے، مگر زبان پر اف نہیں آئی. ادھر دیکھو محبوب، عمر فاروق نے اپنے ماموں کو جو کافر تھے لحاظ نہیں کیا. دیکھتے جائے حبیب یہ کفار کے لیے بڑی شدت والے ہیں، کیونکہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو تیرے خلاف ہو انہیں گوارا نہیں ہے، ان کے لیے سخت ہے. اور آگے فرمایا رحماء بینہم، مگر جب اپنی بولی والوں کی بات آ جائے تو رحمت ہی رحمت ہے. صحابہ وہ گروہ اول ہے جن سے رب نے خود جن کو سکھایا ہے، جنہیں یا ایھا الذین آمنو آج ہم 1400 سال کے بعد سنتے ہیں، مگر وہ اول گروہ ہے جنہیں ایمان کی سند خود میرے مصطفیٰ نے عطا کی، اور رب نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جن سے رب نے کلام کر کے انہیں محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں. وہ پہلا گروہ ہے. اگر تائبین دیکھنے ہیں تو وہی ہیں جنہیں رب کہتا ہے توبہ کرنے والے. حامدون دیکھنے ہیں، رب کی حمد کرنے والے. رب نے کہا میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھو. صائمین دیکھنے ہیں تو کہا میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھو. خاشعین دیکھنے ہیں، پہلا گروہ کہا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو. کہا صائمین کے بعد کہا تم نے عبادت گزار دیکھنے ہیں، عابدین دیکھنے ہیں، تو کہا حبیب کے غلاموں کو دیکھو. اور کہا مالک ہم ان میں متصدقین، صدقہ کرنے والے دیکھنے ہیں، تو کہا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو. ارے حبیب مالک ہم نے تیرے محبوب کے مؤدب دیکھنے ہیں، کہا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو. مالک تعظیم والے دیکھنے ہیں، کہا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو. مالک تیرے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، کہا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو. محبوب مالک تیری رضا پر اپنا سب کچھ تن من دن لٹا کر بھی تجھے منانے والے، کہا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو. اور جو حبیب کی ہر ادا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار، جو محبوب کے حسن پر اپنے آپ کو فریفتہ کرتے ہیں، جو محبوب کے خلق کو اپنی عادت بناتے ہیں، جو محبوب کی عادات کو اپنے اندر سموتے ہیں، جو محبوب کے اٹھنے کو یاد کر لیں، محبوب کے بیٹھنے کو یاد کر لیں، محبوب نے کیسے کھایا تھا یاد کر لیں، محبوب نے کیسے پیا تھا یاد کر لیں، محبوب نے امامہ کیسے باندھا تھا یاد کر لیں، محبوب نے ٹوپی کس کس طرح کی پہنی تھی یاد کر لیں، محبوب پیالے میں کھاتے کس طرح تھے یاد کر لیں، محبوب پانی کس طرح پیتے تھے یاد کر لیں، محبوب نے فلاں مقام پر کیا عمل کیا یاد کر لیں، محبوب نے فلاں مقام پر کیا اشارہ کیا یاد کر لیں، حتیٰ کہ محبوب کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں یاد کر لیں، محبوب زلفیں سوار کر کیسا لگتا ہے یاد کر لیں، اور رخ اپنا محبوب کی طرف موڑ کر کعبۃ اللہ کعبہ بیت المقدس کی طرف مڑا ہو، اور حبیب کا رخ مڑ جائے، وہی مصطفیٰ پر اترے اور رخ مصطفیٰ کا مڑے. مگر صحابہ عاشق تیرے ایسے جو میرے نہیں تیرے رخ کی جانب مڑ جائیں. حبیب وہی تو ہے تیرے والذین معہ. شان صحابہ حبیب وہی تو ہیں ماہو، حبیب جو تیری میت والے ہیں. ہائے ہائے کعبے کا رخ تیرا مڑا تھا، حبیب وہی ان پر تو نہیں اتری تھی نا. ہائے ہائے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا عبادت خدا کی طرف کر رہے تھے، کہا نہیں عبادت ہے رب کی، مگر محبوب کا رخ جدھر مڑ جائے. یہ ہے وہ آداب عشق. اسی لیے کہتے ہیں وہ عاشق بات ایسے ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں
مکتبہ عشق کے دستور نرالے دیکھے، ہائے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، ہائے ہائے جہاں معاملہ ہی اور ہے، یہاں منظر ہی اور ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے یار کے مطابق خود کو ڈھالا، ادب کی انتہا کر دی، تعظیم کی انتہا کر دی، اتباع کی انتہا کر دی، عشق کی انتہا کر دی، محبوب کی اتباع بھی کر رہے ہیں مگر مماثلت بھی نہیں آنے دے رہے۔ یہ میں نے بڑا جملہ کہا، محبوب کی اتباع بھی کر رہے ہیں مگر مماثلت نہیں آنے دے رہے، بلکہ کیا حضور کے صحابہ حدیث بیان کرتے، کہتے حضور نے یوں 2 انگلیاں جوڑی، ساتھ ہی کہتے میری انگلیاں حضور سے چھوٹی ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ایسے ذکر کرو، کہاں لکھا ہے؟ پوچھا یہ کیسے کی؟ کہا مجھے یاد ہے حضور نے ایسے بالوں کو سمیٹا، اور پھر یہ بات یوں جملے ارشاد ہو رہے، اٹھاؤ حدیث بخاری مسلم کی، کہا حضور ایسے اپنے بالوں کو کر رہے تھے اور ساتھ یہ بات فرما رہے تھے۔ اس کا ذکر کا اور واری جاؤں، ہائے یہ حدیث میں بقر عید پہ سناتا ہوتا ہوں آپ کو، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا، حضور کے ایک صحابی تابعی کے ساتھ بکر منڈی جانور لینے چلے گئے، اور جاتے ہی ایک بکرا پسند آ گیا، اور اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، بس تھوڑا سا کالے رنگ کا تھا، اس کی آنکھ ایسی تھی، اس کے کان ایسے تھے۔ کہا میں نے یہی لینا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تو پوری منڈی پڑی ہے، ذرا سودا کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کہا نہیں۔ کہا اسی پر کیوں اٹک گئے ہیں؟ کہا اسی طرح کا بکرا حضور نے ذبح کیا تھا۔ ہائے میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ان کے بارے میں بات کرے ہم تو بڑے دکھتے ہیں۔ یہ وہ در والے ہیں جنہوں نے در والے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ میرے محبوب کی پنیری ہیں، انہیں خود حضور نے پالا ہے، انہیں رب کا پتہ بٹھا کر معرفت اور عقل و محبت، عقل نہیں عشق و معرفت کا پتہ خود رب کے حبیب نے خود ہی نے سکھایا ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے مان پر رب سے کہا بدر کے میدان میں، مالک میں اپنے سارے ہیرے لے آیا ہوں، مالک یہ مٹھی بھر میں عاشق لے آیا ہوں، جنہیں میں نے قرآن سنا کر تیری قربت کا پتہ دے دے کر تیار کیا ہے۔ مالک اگر یہ نہ رہے تو مالک قیامت تک پھر تیری عبادت والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ وہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، اور کوئی ان کو بات کر جائے، اور رب نے ان کے ایمان کے لیے کیا کہا؟ رب نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں، مضمون میرا دل اور طرف چل پڑا ہے، ہوئے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، منافقوں کو کہا، منافقوں کو کہا کہ کیسے ایمان چاہتے ہو تم؟ تو رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فرمایا پس اگر یہ ایمان لائیں، کس طرح ایمان لائیں؟ میرے محبوب کے صحابہ جیسے تم نہیں مان گئے؟ آئے آئے، اگر تمہاری طرح کا ایمان لائیں، اگر تمہاری طرح محبوب پر واری واری جائیں، محبوب کو تکتے رہیں۔ ایک صحابی حضور کے بس ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے، حضور کے تم تھکتے نہیں ہو؟ پوچھا ایک دن، اور تم تھکتے نہیں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہ تھکتا ہوں نہ آکتا ہوں، بس دل کرتا دیکھتا ہوں۔ وہاں کے کتنی ہنسی ہوگی آج، بے پردہ زیارت کی ہے جنہوں نے رب کے حسن کی، رب کے بنائے ہوئے حسن کی جنہوں نے بے پردہ زیارت کی، اپنا سب کچھ وارا۔ اگر حضور کے دشمن ابو جہل جیسے تھے نا، تو عاشق بھی تو ابو بکر و بلال جیسے تھے نا۔ اگر دشمن عروج والے تھے اور تو غلاموں نے غلامی کا حق نہیں ادا کر دیا، ایک تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہائے ہائے، تو فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
فرمایا اگر تمہاری طرح ایمان لے آئے نا فقط اہتدوا، پھر میں انہیں ہدایت دے دوں گا. اور وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں، ہم فی شقاق، تو وہ محض پہلے ہی مخالفت میں ہے تو انہیں مخالفت میں ہی رہنے دو. اب ان کے لیے ایک اور جگہ رب نے خود ان کا دفاع فرمایا. میں اس کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لے کر آ رہا ہوں. انہوں نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا سورہ البقرہ آیت نمبر 13، اللہ فرماتا ایمان لے آؤ جیسے یہ ایمان لے آئے. وہ کہتے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو عقل والے نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملے منافق کہہ رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ اللہ کریم کی بارگاہ کی بات سنیں. فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار جان لو حبیب، یہ جو تیرے محبوب تیرے غلاموں کو سفہاء، عقل سے عاری قرار دینے کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں میں نے ان کی مت مار دی ہے. یہ خود مت مارے ہیں. اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ مت مارے ہیں جو میرے محبوب کے غلاموں کو یہ کہہ رہے ہیں. رب اپنے مصطفیٰ کے غلاموں صحابہ کا دفاع کر رہا ہے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ مت مارے بے وقوف ہیں. اللہ کریم یعنی اللہ جب بات فرماتے ہیں نا اللہ کریم، تو وہ صرف کہتے نہیں، وہ ہوتا ہے. وہ مت مارنے کا مطلب مت لگ گئی، ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے ان کی شان کے لیے فرمایا والسابقون الاولون، وہ جو سبقت لے جانے والے پہلے نہیں ہیں، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین ہو یا انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور وہ کیا چیز ہے جو ان کو صحابی بنا گئی؟ کس چیز نے صحابیت دے دی انہیں؟ کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی تابعی ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. آج ایک ایسا فتنہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے نہیں اولیاء جو ہیں شان اولیاء کے نام پر صحابہ سے دور کرنے کا طریقہ کہتے نہیں کہ جو ولی ہے نا یہ بعد کے حضور کے امت کے اولیاء کی بات کرتے نہیں، وہ بھی صحابہ سے افضل ہو سکتے ہیں. کیسے؟ استغفر اللہ العظیم. یاد رکھیے گا کوئی صحابہ سے اس معاملے میں افضل نہیں ہو سکتا. اور آل پاک بھی تو صحابہ ہی ہیں نا پہلے، یعنی وہ آل پاک بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. وہ ایک علیحدہ، وہ گھر والوں کی بات علیحدہ، اس وقت در والوں کی بات ہو رہی. اس وقت کیا ہے؟ گھر والوں، وہ گھر والوں کی بات ہے. ہم تو اس وقت در والوں کی بات کر رہے ہیں. رب نے اگر کہا کہ میری آل، میرے محبوب کی آل سے مودت رکھنی ہے تو پہلے جنہوں نے کر کے دکھایا وہ در والے ہیں. ہمیں تو انہوں نے بتایا ہے حسن و حسین کا ادب کیسے کرتے ہیں، ہمیں تو انہوں نے بتایا ہے مولا علی سے پیار کیسے کرتے ہیں، ہمیں تو انہوں نے بتایا ہے سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے. ہمیں تو انہوں نے بتایا، ورنہ ہمیں نہ پتہ لگتا کہ مقام کیا ہے. انہوں نے کر کے دکھایا، کر کے بتایا. تو عرض کر رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنہیں اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ کریم ان کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. جملہ بڑا پیارا ہے لوگو.
اللہ فرما رہا ہے اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کنہیں؟ ان صحابہ کو. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. حبیب کن سے مالک؟ کہا حبیب وہ جنہوں نے درخت کے نیچے تجھ سے بیعت نہیں لی. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، کوئی جانے نہ جانے میں جانتا ہوں ان کے دل میں کیا ہے. جن کی نیتوں کے اخلاص کا پتہ رب دے، جن کی نیتوں کی محبت اور اختیار کی بات اللہ کریم فرمائے. یہ شان صحابہ ہے. اور فرمائے صرف بتائے نہیں بلکہ اگلا جملہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، اور ان کے دلوں پر اپنی بارگاہ سے سکون کی چادر کی رحمت عطا فرمائے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں پھر ان قریب ایک فتح خیبر کی صورت میں فتح قریب عطا فرمائے گا. یہ شان ہے رب باری تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی شان. مجھے ایک واقعہ ایسے یاد آ گیا قرآن سے. ان عاشقوں کی رب کتنی سنتا ہے. ہوا یوں کہ بنو مدر کے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے ہم اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، ہمارے لباس دیکھیں، ہماری خوشبوئیں دیکھیں. یہ جو بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، اور یہ عمار بن یاسر جیسے، اور سلمان فارسی جیسے رضوان اجمعین، ان جیسے جو غلام بیٹھتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے نا ہماری ذرا گھٹتی ہے. اور یہ ہماری کلاس کے نہیں ہیں، پھر ان کے اونی جبوں سے بدبو آتی ہے. استغفر اللہ العظیم. وہ بدبو بھی خوشبودار ہے. پہلے میں وہ بات پوری کر رہا تھا صحابی، پھر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں. اچھا ہوا یاد آ گیا، مضمون رہ جانا تھا. صحابیت کیسے درجہ ہے سب سے اعلیٰ. نماز نہیں بھی آئی تھی تو صحابی، یعنی نمازیں بھی بہت نہیں پڑھی گئی تو صحابی. روزہ نہیں رکھا پھر بھی صحابی، یعنی پہلے دنیا سے چلے گئے. حج نہیں بھی کیا، حکم فرض نہیں آیا اور پہلے چلے گئے پھر بھی صحابی. یعنی زیادہ عبادات بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ بھی صحابی جنہوں نے صرف جنگ میں حضور کو تک کر آقا علیہ السلام کو تک کر بک گئے. کلمہ غلامی اور پٹائے غلامی گلے میں ڈال لیا، قبول کر لیا، شہادت دی، اور تاجدار کائنات کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے سواری سے اترے، اور ساتھ ہی سر کے بل گرے شہید ہو گئے. نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عبادات، نہ کوئی اور احکام پر بھی عمل ہی نہیں کیا. اور تاجدار کائنات فرما رہے ہیں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اسے تکے. سوال ہے کیسے؟ اس نے کیا عمل کیا ہے جس نے ان کو سب سے ممتاز کر دیا؟ ایک ہی عمل ہے جو کائنات کی سب سے بڑی عبادت کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ان نظروں سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا. چہرہ یار کو تکا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو تکا ہے. یہ جو حضور کے چہرے کو چند لمحے تکا، اس لمحے نے انہیں صحابی بنا دیا. اس نے ان کو اولیاء سے بلند مرتبہ صحابیت پر. یہ میں عرفی معنی میں بات کر رہا ہوں، باقی آل بیت اولیاء صحابہ اولیاء میں شامل ہیں، مگر میں یہ عرفی معنی میں جو دلائل ہمارے ہاں درجات ہیں آل پاک، صحابہ اور پھر اولیاء کا، میں اس درجے میں بات کر رہا ہوں. ورنہ تو ہر صحابی ولی بھی ہے. یہ آگے بات سمجھ. اور اگلی بات قرآن میں آیا محبوب کی شان یہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ کرتے ہیں. وجہ اب والوں کو تزکیہ کرنا پڑے گا، صفائی باطن کی کرنی پڑے گی. اور ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے، یا بعض والوں میں فرق کیا ہے؟ ان کو تزکیہ کرنا نہیں پڑتا تھا، بس ایمان کی نظر سے جب یار کو دیکھا اور حضور نے تک لیا ان کا تزکیہ ہو گیا، ان کی صفائی ہو گئی،
ان کا تزکیہ اور تصفیہ ہو گیا. یہ شان ہے. اور ان کا ایمان لانا بھی عقل کے مطابق نہیں تھا، عشق کے مطابق ہے. یہ صحابہ ہیں. اب آتا ہوں اس بات کی طرف، رب کو ان کی باتیں کتنی پسند ہیں. تو وہ بنو مدر کے لوگوں نے کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ہم آیا کریں ان کو ذرا دور بٹھا دیا کریں، انہوں نے ذرا پرے کر دیا کرو، ذرا ان کے لیے کوئی اور کمرہ بھیج دیا کرے، وہاں بیٹھا کرے. اب وہ اٹھ کے چلے گئے کہہ کے، ادھر آریاں چل گئی، ادھر تو دل کے اوپر جو ہے نا صحابہ کے تو تلواریں چل گئی، خنجر چل گئے کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے تو جو سرکار کو آتے جاتے ان پر تو وہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے ہائے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے حسن، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. سچ بتائیں ہمارا سن کے یہ حال ہو جاتا ہے، جو دیکھ لیتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے وہ کیا کچھ نہ کریں. تو عرض کر رہا ہوں، تو وہ جب وہ چلے گئے اور کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں کسی نے، یعنی صحابہ میں سے اللہ نے حکم جاری کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے سونیا ان کی تو مجھے پرواہ نہیں، مگر یہ تیری جھوک کے آسے پاسے والے ہیں نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سونیا ان سے خود کو جدا نہ کرنا، ان کو خود سے جدا نہ کرنا. اپنی اگر کچھ کمی بھی رہ جائے نا صبر کر لیں. سونیا یہ مجھے پیارے لگتے ہیں، یہ تیرے جو ہوئے الذین یدعون ربہم، میں گواہی دیتا ہوں یہ صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، صرف اس کی میری رضا کے لیے، کیونکہ یہ تیرے چہرے میں میری رضا کو تلاش کرتے ہیں. ولا تعدوا نہ کانو سونیا ان سے آنکھیں نہ پھیرنا، آنکھیں پھیری تو یہ مر جائیں گے. ان کا تو سب کچھ تیرے دیکھنے پر ہے، یہ تیرے تکنے پر ہی تو زندہ ہے. حبیب دیکھتا نہیں، غم کے، اندوہ کے، آزمائش کے، تکلیفوں کے انبار آتے ہیں، مگر تجھے دیکھتے ہیں تو پھر مسکرانے والے ہو جاتے ہیں. یہ عالم ہے. اور چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں حضور آئے وہ زمانہ افضل ہوا، تو حضور کی وجہ سے تاجدار کائنات نے خود فرمایا، حضرت عمران بن حسین یہ سواد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی، بہترین امت میرے زمانے کی ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے. حضور نے یہ بات ارشاد فرما کر صحابہ کے زمانے کو اپنا زمانہ قرار دیا ہے. صحابہ کے زمانے کو اپنا زمانہ قرار دیا، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین ہو گئے، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین ہو گئے. اب ان کے بعد والے جتنا کوئی کرم والا کیا کہتے ہیں، جتنا کوئی گڑ ڈالتا جائے گا اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. یہ شان ہے صحابہ کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، فرمایا یا رسول اللہ کون سے لوگ بہتر ہیں؟ فرمایا میرے زمانے کے لوگ جو میرے زمانے کے ہیں. ویسے تو ہر زمانہ حضور کا ہے، مگر میرے زمانے کے لوگ، یہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں. اور فرمایا پھر تو ایسی قوم آئے گی ان کی گواہی قسم کے آگے، اور ان کی قسم گواہی کے آگے آگے بھاگے پھرے گی. یہ ایک علیحدہ پھر مضمون آ جائے گا. یہ میں نے آپ کو چند باتیں صحابہ کی شان و محبت کی بتائی. اختتام پر میں یہ واقعہ ایسے یاد آیا صحابیہ کے. دیکھیں نا احد کے میدان میں انصاری صحابیہ، بات ختم کر رہا ہوں، 1-2 منٹ ہو گئے، 23 منٹ میرے پاس ہو گئے.
پتہ لگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت ہوگی نعوذ باللہ. اب اس مقام کے اوپر کچھ صحابہ نے تلواریں پھینک دیں. جب یار نہیں تو لڑنا کس لیے؟ اب اس کا کوئی معنی یہ نکالے کہ وہ بھاگ گئے نعوذ باللہ اور یہ ہو گئے. استغفر اللہ العظیم. ہر گمان جو حسن والا ہو وہی صحابہ کے لیے رکھنا ہے. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اگر ان میں کمی ہے تو وہ تربیت کس کی ہے؟ یہ الزام سارے کا سارا کس پر آئے گا کہ یہ وہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. میں پوچھتا ہوں وہ تربیت کس کی تھی؟ جو ایسا ذہن اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں وہ انگلی صرف صحابہ پر نہیں کرتے، وہ سب کچھ تربیت مصطفیٰ پر انگلی کر رہے ہیں. اور حضور کے صحابہ ایسے نہیں ہیں. لاؤ آج کے دور میں کوئی کمی بھی رہ جائے آئے نہ اور کہے مجھے پاک کرو اور اپنی جان دے دے، رجم ہو کر جان دے دے. اور صحابہ خون گرے تو کراہت کا اظہار کریں. فرمائے ان جیسی توبہ کسی نے کی نہیں جیسی اس نے توبہ کی ہے. آج کوئی صحابی آئے اور کہے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی پاک کریں. ایسے پاک نفوس والے ہیں لوگ آج. حضور کے ایک صحابیہ، حضور کی صحابیاں پتہ لگا، حضور کی شہادت کی خبر مل گئی نعوذ باللہ. قافلے آ رہے ہیں مدینے کی طرف اور وہ صحابیہ بھاگ بھاگ کر پوچھتی ہیں میری آقا کیسے ہیں، میری سرکار کیسے ہیں. باری جاؤں ایسی ماں پر، بہنوں پر، بیٹی پر، وہ کیا ماں ہوگی. آگے آ رہے ہیں تو کہا بہن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ میری سرکار کیسے ہے. حوصلہ. پھر آگے جا رہے ہیں تو پتہ لگا بھائی باجی تہاڈا ابا جی بھی شہید ہو گئے جے. کہا مجھے بتاؤ میری سرکار کیسے ہیں. آگے گئے آگے پتہ لگا بھائی بھی شہید ہو گیا. آخر پر پتہ لگا شوہر بھی شہید ہو گیا. چاروں قریبی ترین رشتے اور اتنے میں کسی نے کہا وہ آقا آ گئے. حضور سواری پر ہیں، آقا کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی آقا آج سلامت ہے. جو سب کچھ سلامت ہے. لوگوں یہ ہے وہ صحابہ اور صحابیات کا ذکر. ان کا ذکر انشاءاللہ آگے سیدنا صدیق اکبر کے ذکر سے جوڑے رکھیں گے. وما علیہ الا البلاغ.